آج بھی خلیفہ بلا فصل میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر جان، میرے محبوب کے پہلے یار غار بھی، یار مزار بھی، میرے محبوب کے وفادار، بعد از انبیاء افضل البشر، سبحان اللہ، نبیوں کے بعد 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین جو بندہ ہے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شان بیان کریں گے کیونکہ جس کی شان خود مولا کائنات بیان کرے، جس کی شان خود رسول اللہ کی ذات بیان کرے، جس کا مقام اور جس کا شان خود رب کی ذات بیان کرے، اس کا پھر مقام کیا ہوگا؟ وہ کسی نے پوچھا تھا حضرت زین العابدین سے، سبحان اللہ، بات یاد آ گئی، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا شان مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ حضور کی نظر میں، رسول اللہ علیہ السلام کی نظر مبارک میں صدیق کا مقام کیا ہے؟ کس سے پوچھا؟ سوال حضرت امام حسین علی مقام کے صاحبزادے سے کیا گیا، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، قیامت تک ان لوگوں کے لیے بھی یہ راہ مشل ہے کہ جو لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ صدیق کا رتبہ کیا ہے، فاروق کا رتبہ کیا، سن لیں۔ حضرت محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے حضرت پیارے امام حسین کے بیٹے نے فرمایا کہ جو آج صدیق اکبر کا مقام حضور کی نظر میں ہے، اسی وقت بھی وہی مقام تھا۔ آج کا کیا مطلب؟ آج کے دن کا کیا مطلب ابھی بھی مصطفیٰ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، جب اس دنیا میں ظاہراً زندہ تھے پھر بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، سبحان اللہ، اور ظاہراً پردہ فرمانے کے بعد بھی مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور جب ظاہراً تھے اس دنیا میں پھر بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے، سبحان اللہ۔ یہ مقام صدیق کا ہے، یہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بہت ساری آیتیں ہیں حضرت صدیق اکبر کی شان میں، سن لیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور پھر وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی ان کا مددگار ہے۔ سن لیں، جو لوگ کہتے ہیں صرف اللہ مددگار، صرف اللہ مددگار، خود رب فرماتا ہے میں بھی ان کا مددگار اور جبریل میرا بھی ان کا مددگار، وصالح المؤمنین، اور مومنین میں سے جو صالح، نیک، پرہیزگار، متقی، وہ بھی مددگار ہوتے ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں، یعنی فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں۔ تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں یعنی صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق مراد ہے، سبحان اللہ۔ اس آیت کا مصداق صالح مرد، مومن مرد، قرآن کی نص قطعی سے ثابت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ اور آگے بھی قرآن مجید میں آخری پارہ اللہ کریم نے فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورہ لیل، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس آیت کے مصداق بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس کا ترجمہ پہلی آیت کا سنیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا معنی کیا ہے
کہ اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا. کس سے؟ جہنم سے دور رکھا جائے گا جو زیادہ پرہیزگار ہے. پرہیزگار ظاہر بات ہے جہنم سے دور ہوں گے, عذاب سے دور ہوں گے, تو اللہ فرماتا ہے اس سے دور رکھا جائے گا جو زیادہ پرہیزگار ہے. علماء فرماتے ہیں جو زیادتی والا معنی ہے. اور ایک آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور اللہ کے پاس اکرام والا وہ بندہ ہے جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے. اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگاری کرتا ہے, زیادہ متقی ہے اور زیادہ اللہ اللہ کرتا ہے. وہی رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے سامنے عزت دار ہے. تو اس آیت سے مراد بھی اور اس آیت سے مراد بھی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے.